الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو إما مركب وهو الجسم أو غير مركب چلو جی وهو إما له قيام صبر او غیر اگلے پسے پڑھنا پھر او غیر مرکب كالجوهر وهو وهو الجزء الذي لا يتجزأ او صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر عالم بجمیع اجزائہ حادث ہے. کیا ہے؟ کیونکہ عالم آیان ہیں اور آیان وہ ہیں عین وہ ممکن ہے جس کے لیے کیا ہے عرض کی بات ابھی آگے آنی درمیان میں سمجھا دی ہے شرح میں بات ویسے وہ آگے آ رہی ہے نہیں سمجھے جی. تو یہ جو عین ہے نا اس کی بات واہ ہو واہ جی تو پھر شرح پڑھی بیان یعنی وہ ممکن جو قائم بذات ہی ہے نا یہ ممکن یا مرکب ہے یا مرکب نہیں ہے. یا مرکب ہے تو یہ جسم ہے اصل دے لیونی اوتھے گل بھی یہ ساریاں قسماں بنا کے دسنا بینا وچ کوئی بھی قدیم نہیں جی ہو سکتا سارے حادث جے وہ جسم ہے یا جسم یا مرکب نہیں ہے تو وہ جوہر ہے. اگر وہ جس کے لیے قیام بذات ہی ہے نا ممکن اگر وہ ممکن مرکب ہے تو اگر مرکب نہیں ہے تو وہ اور جوہر یہ جز لا یتجزا ہے یہ ایشا بس ہن پڑھوا ہوا وهو ما له قيام بذاته من العالم اما إما مركب من جزئين فصاعدا وهو الجسم. بس واہ ہوا شارح صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ممکن جس کے لیے قیام بذات ہی ہے ماں کا بیان عالم سے یعنی عالم سے وہ اشیاء جن کے لیے وہ دو قسم ہیں یا مرکب ہے یا اچھا مرکب ہے تو کم از کم کتنے اجزاء سے یہ پہلا مذہب آ رہے مرکب ہے کم از کم دو جزوں سے اس سے زیادہ جتنی مرضی ہو جائیں تو اگر وہ مرکب ہے جزءین فصاعدن سے تو یہ جسم ہے یہ ہاں جی شاہبت جی کیا کہتے ہیں وہ ممکن جن کے لیے قیام بذات ہی ہے عالم سے یا مرکب ہے یا غیر مرکب ہے. اگر مرکب ہے تو وہ مرکب ہے کتنوں سے دو جزوں سے یا دو سے زیادہ سے اس یہ کون ہے یہ جسم ہے. آنکھ تمہیں شریف آدمی وہ اشیاء جو قائم کی ذات ہی ہے اشیاء نہیں شے کہتے نا کلی قائم کی ذات ہی ہے یا مرکب ہے یا غیر مرکب یعنی وہ جو ممکن ہے عالم سے جو قائم بذاتی ہے وہ دو قسم ہے یا مرکب ہے یا غیر مرکب تو مرکب کتنے سے کم دو جزء سے ہوگا. یہ قول ہے اہل السنہ والجماع کا کہ جسم کم از کم دو جز لا یا تجزا سے دو سے مرکب ہوتا ہے. کس سے یعنی ان دو جزوں سے کہ جو مزکل اکیلی کے لیے ان کے آگے تجزی نہیں ہو سکتی ان کے آگے اور دیکھو نا اور جتنے لکھا کل جوہر ہے یعنی وہ عین جو نہ قبول کرے انقسام کو نہ فعلاً نہ وہماً نہ فرضاً بالکل آگے اس کی تقسیم نہ ہو سکے جی اعلیٰ قاطعہ سے ٹکڑے نہ ہو سکیں اعلیٰ کاسرہ سے وہ پھس نہ سکیں ایڈی چھوری چھوٹی کوئی آری تے چھری نہ ہوئے جڑا انہوں بچوں چیر سکے تے ایڈا
کوئی تھوڑا نہ ہوئے جڑا انہوں تو ماریے تو پھس جائے. یہ جڑی جز ہے جی لا یتجزا. دھیان کرے جی. تو مرکب ہے کس سے؟ دو جزوں سے یا زیادہ سے. یا تو یہ کون ہے؟ یہ جسم ہے. سنا جی جی اینو ایک باری پڑھیے جی. بزرگا جسم بن بھی گئی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. پیر جی یہ وادی ہے جن وچ وٹے پیراں چبنے نے تے ذرا دھیان کریا جی. جی تو نکلنا ہے ذرا بچوں بھی یہ جڑا جسم بنانا نے بھی کنج یہ بھی مختلف قول ہیں ذرا سمجھنے دی کوشش کریا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ اے ما لہو قیام بذاتہ من العالم. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ من العالم میں جو وضاحت کی ہے نا، ایک بعض نے کہا اعتراض کیا اس کے ساتھ سے واجب تعالیٰ سے، کیونکہ واجب تعالیٰ کے لیے بھی تو قیام بذات ہی ہے، اور وارد ہے اس پر کہ تحقیق گزر گئی ہے تفسیر موصول کی کس کے ساتھ. تو پس حق یہ تھا کہ نہ ہو توضیح یہ جو ہے نا من العالم یہ مقصود کی وضاحت کی ہے. اعتراض نہیں، اعتراض تو پہلے بیان ہو چکا ہے. سنیں ہی تو بس کہ علامہ کہتے ہیں تعجب ہے کہ بعض شارحین نے اعتراض کیا احتراز پر کہ بائیں طور کے ممکن متکلمین نے تفسیر کی ہے قیام کی کس کے ساتھ. تو پس نہیں حاجت تحرز کی طرف کس سے. اور پھر انہوں نے سوال کر دیا اور بعض نے جواب دیا جی کہ احتراز مبنی ہے حکماء کی تعریف پر، اور وہ جو ہے نا حکماء کی تعریف وہ تو مشتمل ہے قیام الواجب بنفسی پر. مولانا صاحب فرماندے نے سوال کرنا جواب کرنا دوویں زٹلیات نے وکلاہما ہذیان. انہوں کا فائدہ کو نہیں، مقصد ہی کو نہیں. جی جی اچھا جی توجہ. یا جسم مرکب ہے کس سے؟ مراد جز وہ جس کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی. ان بل دماغ چ لے آؤ کہ ایڈی چھوٹی کہ جن دی اگے تجزی نہ ہو سکے، جیڑی اگے نہ اگے ہوندی تقسیم نہ ہو سکے، تقسیم ختم. ان دو جزوں سے کم از کم مرکب ہے جی. جی او سٹ مارنی انہوں دے حجولے تے صورت ہوتے وہ آندے نے ہر جسم مرکب ہے کس سے؟ فلسفی آندے حجولے اور صورت سے یار. تے اندہ رد کرنا ہے جی کہ ہر جسم حجولے صورت سے مرکب نہیں ہے. جو اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہے. کس سے؟ ایتھے جڑا ساری جڑا دوواں دا نقطہ ایتھے آ کے ہوندا ہے بھی جز لا یتجزا ثابت کرنی ہے تے انہاں دے جڑا نا او کفر رد ہونا ہے جی. سارا زور اس گل تے دھیان کرے جی 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 کہ یہ مرکب ہے اس جز سے دو سے یا دو سے یعنی اکثر من جزءین سے. بعض نے کہا یہ فا بمعنی او ہے، فاعل صاعدن بمعنی مصدر ہے. معنی یہ ہے کہ چڑھ تو آگے چڑھنا. واہو الجسم واہو تو جو مرکب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب ہے جمہور اشاعرہ کا کہ کم از کم جسم جو ہے وہ کتنا ہے؟ دو جزء ہیں. ولا واسطہ بین الجزء والجسم. جز لا یتجزا اور جسم کے درمیان واسطہ کوئی نہیں ہے. اکیلی جز ہے تو وہ آگے آ رہا ہے وہ جوہر ہے. دو جز لا یتجزا مل گئے ہیں تو یہ جسم ہے. یہ سمجھے ہی یہ مذہب ہے کن کا کہ درمیان میں واسطہ نہیں ہے جی. یہ آگے پہلا مذہب ہے سمجھے کہ مرکب ہے کتنے سے؟ دو جزوں سے. اب ان کی دلیل آگے آئے گی کہ اس کو جسم کیوں کہنا ہے، اس کو کہنا ہے جی. اور وہ یعنی وہ ممکن جس کے لیے قیام بذات ہی ہے عالم سے، کیونکہ عالم کے اندر تو اعراض بھی داخل ہیں جی. یا مرکب ہے جزءین سے پس زیادہ سے، اور وہ
मुमकिन जिस्म है। शाबाश जी। और वो यानी मुमकिन जिसके लिए क़याम बिज़ात ही है आलम से, या मुरक्कब है जो ज़हन से बस ज़्यादा से, और वो जिस्म है। बोली इब्राहिम उठी ना, जिस्म बनता भी अद्धा रह जाएगा फिर। ठीक है, उठ नहीं। अच्छा ठीक है, मेहरबानी जी। इंदल बादी ला बुद्दा लहू मिन सलासति अज्ज़ाइन लियतहक्ककल अबआदु सलासतु आनी अतूला वल नितूला अनितूला वल अरदा वल उमुका। बस ये कौल है बाज़ शायरा का, बाज़ के नज़दीक ये है बाज़ शायरा कि ज़रूरी है जिस्म के लिए 3 अज्ज़ा। ज़रूरी है क्या हैं? केड़े अज्ज़ा? केड़े अज्ज़ा? अज्ज़ा पूछ रहे हैं, केड़े अज्ज़ा? इन पकाओ ना जिसका आगे तजज़ी नहीं हो सकती। फिर भूल गया जी, कौन से अज्ज़ा? इन काबू करो ना जी, इनके आगे नहीं तो मौली साहब ने आखो तू काबू रख के बोली आवेगा जो दो में लाले जी। ध्यान करे जी कि ज़रूरी है कितने अज्ज़ा? अच्छा 3 क्यों ज़रूरी हैं? वो ताकि दलील है। वो कहते हैं ताकि अबाद सलासा मुतहक्कक हो सके, क्योंकि वो कहते हैं जिस्म के अंदर 3 बोध होते हैं जी। वो कौन? तूल, अर्ज़, उमक। कौन? आखिर में दूसरा मज़हब बाज़ शायरा का, वो कहते हैं ज़रूरी है इसके लिए 3 अज्ज़ा। किसके लिए? जिस्म के लिए यार। जिस्म के लिए 3 अज्ज़ा, यानी 3 जुज़ लायत जज़ा हों तो उनके मजमुआ जो है इसको जिस्म कह सकते हैं, 2 को नहीं कह सकते। अब इनके नज़दीक जिस्म और जौहर के दरमियान वास्ता आ गया ना, जो 2 जुज़ों से मुरक्कब है, ना वो जौहर है ना जिस्म है जी। अबाद सलासा कौन है? मवालिद सलासा कौन सा? हाँ, हैवान, नबातात और मादनियात। ये क्या हैं? और इन्हें तो लोड़ पैंदी जो इस्तेमाल होंदे ने। अरबा नासर कौन ने? ते मवालिद सलासा कौन है? हवा, नबातात, बाकी ये मादनियात सारे कुछ। शाबाश है। तो अबाद सलासा किसको कहते हैं? अबाद सलासा किसको कहते हैं? लंबाई, चौड़ाई तो गहराई की। तो उन्हें आख्या भी कम से कम 3 अज्ज़ा मिलणगे तो फिर की बनेगा? जिस्म बनेगा जी। उधर वेखो शरह वैंदल बाज की मिनल शायरा। ध्यान ओ कोई 2-4 तो ध्यान करो। ज़रूरी है जिस्म बनने के लिए 3 अज्ज़ा से। अब वो 3 रखने किस तरह ने? बाईं तौर के रखा जाएगा एक जुज़ को दूसरी जुज़ के जंब में। ये 2 में कट्ठियाँ कीतियाँ की कीतियाँ, और तीसरी उनके मुल्तका पर। तीसरी 3 बंटे ले लो, 2 रखो तो तीसरा उन्होंने जोड़ जेदे रख लियो। ये तो बहुत बड़े ने ना समझाने वास्ते भी 3 शैयाँ। मिसाल तौर बाजरे दे 3 दारे, एक कह रखा है, कहते ना रखा तो एक कहते भावें इस पासे रखो तो भावें इस पासे रखो। ये मुल्तका उत्ते नहीं, थले बराबर उन्होंने मुल्तका एक पासे। सुने? अब ये कहते हैं कि जब 3 जोड़ देंगे ना जी, तो हासिल हो जाएगी सतह मुसल्लस जौहरी की। किसकी? एक होती है मुसल्लस अर्जी, जो वैसे नक्शा होता है। ये किसी जौहर पर जो मुसल्लस बनाते हैं इसको मुसल्लस जौहरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
جو کسی جوہر پر یعنی کسی جسم پر جو مثلث بنائے نا تو اس کو جوہری کہتے ہیں جی سمجھے یہ بھی مربع جوہری پھر ہوئے گا جی دھیان کریں جی لیکن اقلیدس میں مزید چیزیں انشاءاللہ زندہ رہے تو وضاحت ہو جائے گی لیکن دھیان کریں جی کہ تاکہ حاصل ہو جائے کون تین خطوط سے اے دیکھنا جس لئے اے او کو کیوں اے دو رکھے جی ایک خط بنیا انہاں دے جوڑ وچ ایتھے رکھیا یہ تو ایک خط انج گیا ایک انج آیا مثلث بنی کہ نہیں کھانے چ پئی بھئی تین دانے تسی باجرے تے جوڑے ایک ایتھے تے ایک انہاں دے جوڑ وچ ایک تو سیدھا جڑے دو جوڑے جو لمبا خط بنیا کہ نہیں جڑا اگلے پاسے رکھیا ہے ان دے کولوں ایک خط ایس کونے نال ملانا تے ایک ایس نال ملانا تے کی بنی تے کوئی نہیں بنی مثلث دین دے نقشہ لے آؤ نا نہیں تو باجرے تے تین دانے لے آؤں یہ کیا بن گئی مثلث دھیان کرے جو ہے یہ اب یہ مثلث ہے نا تو مثلث جو ہوتی ہے جہاں مثلث ختم ہوتی ہے وہ سطح ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سطح ہوتی ہے تو یہاں حاصل ہو گئی ہے سطح مثلث جوہری کی تین خطوط سے اور ہر خط جو ہے نا کہ یہ مرکب ہے دو جزوں سے ہر خط دو جزے یوں جہاں سے شروع کیا ہے انج اگے ملے ہے ایک اندی جوز اندے نال ملی ہے ایک اندے نال ملی ہے اے میں جڑا خط ادھر لے آندا ہے اے دو جزاں جڑا اتوں لمبا گیا ہے اے ایتھے ملیا ہے تے ایتھے ملے ہے یہ تینوں خط کیا ہیں دو جزوں سے مرکب ہیں جی جہاں مثلث کے دو خط ملتے ہیں نا جی تو ہر ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے تو جہاں ملا ہے یہ اس کی بھی جوز ہے وہ اس کی بھی جوز ہے جی سمجھے ہی تو ہر خط ان سے مرکب ہے کس سے تاکہ متحقق ہو جائے کون تین بود وہ کون ہے تین بود وہ خطوط ثلاثہ ہیں کون ہے طول عرض عمق طول کیونکہ بود کس کو کہتے ہیں منقسم کی جو امتداد ہے نا کیا اس کو بود کہتے ہیں یہ جو منقسم ہونے والا ہے اس کے اندر جو دوری ہے دوری خواہ طول آکھو عرض آکھو گہرائی آکھو جو اس کی امتداد ہے نا یہ اس امتداد کا نام ہے کیا منقسم کی امتداد کا نام جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے اس کی جو امتداد ہے اس کا نام کیا ہے بے بود کس کو کہتے ہیں منقسم کی تو کم از کم بود بنانے کے لیے دو جز لائد جزا ضروری ہیں کیونکہ ایک جز لائد جزا ہے نا نہ اس میں طول ہے نہ اس میں عرض ہے نہ عمق ہے اگر یہ نکل سکے پھر تقسیم ہو جائے گی وہمی تقسیم ہو جائے گی کون سی او کو تین نفی کرنی ہے نہ فعلن ہو نہ کیڑی نہ فرضن ہو کہ جب اگر وہ جوڑ دیں تو پھر تو فرضی تقسیم نکل آئے گی تو تقسیم ختم تو کم از کم دو جزے جڑے گی تو امتداد پیدا ہوگی جی اچھا جی توجہ آنی طول والعرض والعمق ہے شاباش اب یہ طول عرض عمق کو سمجھنا ہے جی یہ اصطلاح نہیں معروف لغت میں اور بہرحال لغت پس اس لیے کہ لغتاً طول جسم کے اندر جو لمبی امتداد ہوتی ہے اس کو طول کہتے ہیں لغتاً جسم کے اندر جو اور عرض ایسا بود ہے جو اس لمبے سے چھوٹا ہو جی عرض بود اکثر من ہو جو یقاطعہ علی قوائم جو قوائم پر کیا کرے اس کا تقاطع کرے عرض کرتا میں صبر یار اور عمق بود ہے
جو قطع کرے ہر ایک کو دونوں سے قوائم پر. کس پر؟ قوائم پر. یہ ہے لغتاً. وہ گوارے کہمے ہوں شو سیدھے خط پر خط گرائیں. کی خط گرائیں. جو خط پر خط گرائے نا جی، اس کی دونوں جانب میں جو دو کونے ہیں، جہاں نچلے خط سے اوپر والا خط ملا ہے تو وہاں دو کونے بنے. عربی جو کونے نو کہتے ہیں زاویہ. یہ ادھر والا کونا ادھر والا کونا دونوں برابر ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں زاویہ قائمہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہو، چھوٹے کو کہتے ہیں حادہ، بڑے کو کہتے ہیں منفارجہ. یہ لکھنا جی اس چکر سے نہ پو ایک علیحدے سے جہاں جگہ مسئلہ کہ جب خط پر سیدھا خط گرائیں تو دونوں کونوں میں جو دو کونے بنے ہیں زاویہ وہ برابر ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاویہ قائمہ. اب جو طول ہے کیا لمبا، اس پر چھوٹا خط ڈالیں تو دو زاویے قائمے بنیں گے کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ اب کوئی بھی چیز گہرائی ہے نا، گہرائی مثلا کوئی بھی چیز لے لے، اس کی ایک سطح ہے، اوپر والی ایک نیچے والی. اب اوپر والی سطح میں آپ کسی بھی جانب ایک خط گرا دیں تو دو زاویے قائمے بنیں گے. جو خط نیچے سے آئے گا جی، جو خط نیچے سے کسی خط کے اوپر سے گزرے گا وہاں چار زاویے قائمے بنیں گے. اوپر سے نچلی جانب چلا جائے تو وہاں بھی فرضی طور پر خط کھینچ کر چار زاویے قائمے بنیں گے. جی سمجھے ہی؟ مثلا عین میرے سامنے پٹی جی، یہاں آپ خط فرض کرتے ہیں جی، یہ ایک خط ہے، اس پر یہ سیدھا خط ڈالا ہے، اس کے یہ دونوں کونے زاویے قائمے ہیں. اگر یہ خط اس کو کراس کر کے آگے چلا جائے، اب پرلی طرف بھی دو زاویے قائمے ہیں. اچھا یہ نیچے سے خط اوپر لائیں جی، یہ دو خط ہیں تو نیچے سے اوپر لائیں تو جب اوپر گزرے گا نا خط، اس کے چاروں طرف چار زاویے قائمے بن جائیں گے. نیچے گزرے گا تب بھی اس کے چاروں طرف چار زاویے قائمے ہیں. جی خواب عملاً بنے یا فرضاً بنے وہ چار زاویے قائمے ہو جاتے ہیں. اچھا جی توجہ کہ یہ تو ہے لغتاً. کتب دینا کی گل گسا جڑا بیٹھے ہی سمجھ آتی پی ہوں اے نال بیٹھے کچھ تیری ارلے پاسے زاویہ قائمہ جڑا ہے. اور یہ تو لغتاً یہ ہے کہ لمبے کو طول کہتے ہیں، لمبی امتداد، اس سے چھوٹی کو عرض. اور جو ہے نا کیا نام ہے عمق، جو اس کی گہرائی ہے جی، جو زاویہ قائمے پر ان کو تقاطع کرتا ہے جی. یہ یکتا کا معنی یہاں تقاطع ہوتا ہے، وہاں سے گزرنا. اور عرفاً کس کو کہتے ہیں؟ طول عرض عمق کو. اس لیے کہ طول امتداد ہے جو سب سے پہلے فرض کریں، خواہ وہ چھوٹی ہو بڑی اس کا لحاظ نہیں ہے. اور عرض جو دوسری امتداد فرض کریں، عمق جو تیسری امتداد فرض کریں. جسم کے اندر جو سب سے پہلے امتداد فرض کریں گے اس کو، دوسری کو، تیسری کو. یہ ہے جی لمبائی، لمبا چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں. جو پہلے فرض کریں وہ طول ہے، جو دوسرا ہے وہ عمق ہے، نہ عرض ہے، تیسرا جو ہے وہ عمق ہے جی. اچھا بشرح التقاطع، ہاں تقاطع کی جو شرط ہے وہ علی قوائم بحال ہی ہوگی تب مسئلہ ہوگا، نہیں تو وہ اس طرح نہ ہوگا تو نہیں ہوگا. اور نئی شک اس میں اس مسئلے میں کہ خطوط اس مثلث کے اور جو تین جزیں ملائی ہیں یہ نہیں تقاطع کرتے کس پر؟ قوائم پر نہیں ہیں جی. مثلث کے تینوں کونے، مثلث کے کوئی کونا بھی زاویہ قائمہ نہیں ہوتا. مربع کے چاروں کونے زاویہ قائمے ہوتے ہیں، مربع کے، مستطیل کے، لیکن مثلث کے جو ہیں زاویہ قائمہ نہیں ہوتے. وہ زاویہ قائمہ مثلا دائرہ ہے نا، تو دائرے کے اندر سے دو خط تقاطع کرائے نا تو درمیان میں جو برابر بنتے ہو کتنے درجے دا دائرہ، کتنے درجے دا
ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 90 ਦਰਜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝने वास्ते चीज़ें, और कोई नहीं भी कि भी अगर बड़ा छोटा हो जाए तो फिर वो उनके और नाम होते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समझे ही। तो यानी ये है बे उर्फन। और यहाँ जो है ना जो मुसल्लस है, ये जो बनी है 3 शेष, एक इस तरफ जुज़, एक दाना बाजरे ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, 3 ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। क्या शाबाश जी। अच्छा जी, तो नई शक बेस में नहीं बन सकता। और कवाम और बाय आयदन हुआ सातुन, ये ऐसी सतह है जो मुसल्लस बनी है जिसमें उमक को नहीं है, जिसमें अब जब 3 जुज़े मिली है ना, जुज़ ला यतजज़्ज़ा, क्या उसमें ना तूल है ना अर्ज़ है ना उमक है। अब जब इन 3 जुज़ों को मौलवी फजील इस तरह मिला है ना, इस तरह अब इससे सतह भी बनी है, तूल अर्ज़ तो बन गया है, उमक नहीं बना। अगर उमक हो तो फिर हर जुज़ मुरक्कब माननी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ गहराई है उसकी तकसीम हो सकती है। तो यहाँ ये है कि वो जुज़ ला यतजज़्ज़ा, जिसके आगे तकसीम तब ये कि जब उसमें तूल अर्ज़ उमक, जिसमें तूल अर्ज़ उमक होता है वो मुरक्कब होता है जी, उसकी तकसीम हो जाती है जी। तो जवाब दिया गया है बाईं तौर के, भाई सवाल है कि इसमें 3 बोत तो बने नहीं हैं, 2 बने हैं। कौन? तूल और अर्ज़ बनी है, तूल और इसमें 3 बोत, उमक कोई नहीं है जी। तो जवाब दिया गया कि इरादा किया उन्होंने बोध मफरूज़ अव्वलन व सानियन व सालिसन महा हज़्फ़ शर्त तक़ातो ला कवाइम। सुने जी कि भी कवाइम ना बने, लेकिन जहाँ 3 ख़त तो बने हैं कि नहीं। जब 3 जुज़े जोड़ी हैं, 3 ख़त, पहले ख़त को क्या कहेंगे, दूसरे को, तीसरे को उमक कह देंगे। लेकिन ये कि इस्तिलाह बनाए जिसके साथ चाहें जी, तो उन्होंने अपनी इस्तिलाह बना ली। ये दूसरा मज़हब आ गया है, समझ आई जी। और बाज़ के नज़दीक ज़रूरी है जिस्म के लिए 3 अज्ज़ा से, ताकि मुतहक्कक हो जाए अबाद सलासा, मेरी मुराद तूल और अर्ज़ और उमक। और बाज़ के नज़दीक ज़रूरी है जिस्म के लिए 3 अज्ज़ा, ताकि मुतहक्कक हो जाए अबाद सलासा, मेरी मुराद तूल और अर्ज़ और उमक। तो यहाँ जो जोड़े हैं उनमें उमक नहीं है, तो कहा कि 3 ख़त हैं, तो ये पहले को, दूसरे को, तीसरे को फ़र्ज़ करके 3 बनाएंगे। वाइंदल बादी मिन थमानियति अज्ज़ाइन लियतहक्कका तक़ातुल अबआद सलासती, तक़ातुल अबआद सलासती अला ज़वाया क़ाइमती। शाबाश। ये जुब्बाई का कौल है तीसरा, वो कहता है कि जिस्म के लिए 8 जुज़े कम अज़ कम ज़रूरी हैं। कितनी? अब इसके नज़दीक जौहर और 8 जुज़ों से कम वाली शय ना जिस्म है, ना जुज़ लायत जज़ा है, ना जौहर है। जौहर वही जुज़ लायत जज़ा, बे ना वो जौहर है ना जिस्म है जी। इतने में वास्ते निकल है। अच्छा, 8 अज्ज़ा क्यों ज़रूरी हैं? ताकि मुतहक्कक हो जाए अबाद सलासा का तकातो ज़वाया कैमा पर। क्या क्या जी? बाज़ के नज़दीक 8 अज्ज़ा है, बाज़ के नज़दीक जिस्म मुरक्कब होता है कम अज़ कम 8 अज्ज़ा से। कौन से अज्ज़ा? जो जुज़ लायत जज़ा है जी, ताकि मुतहक्कक हो जाए अबाद सलासा का तकातो ज़वाया कैमा पर। किस पर? ज़वाया कैमा पर मुतहक्कक हो जाए जी। और देखे जिन्हें तो गल समझो किस तरह, तवज्जो। व इंदल बाज़, ये तीसरा कौल है, मिन समानियत अज्ज़ा, 8 अज्ज़ा, ताकि मुतहक्कक हो जाए
اباد ثلاثہ کا تقاطو زوایا قیمہ پر ہے کہ طول عرض عمق سب کا تقاطو ہو کس پر؟ زوایا قیمہ پر ہو جی. اور یہ کون ہے؟ یہ ابو علی جبائی معتزلی. اس نے کہا ہے ضروری ہے سطح میں جی من تقاطو بودین علی قوائم، سطح کے اندر دو بود ہونے چاہیے جس کے جو قائم پر تقاطو کریں. اور ضروری ہے جسم میں دو سطح جوہری، دو سطح جوہری ضروری ہیں جی، سمجھے یہ. پھر اقل سطح وہ جس میں تقاطو ہو قوائم اربع کا، تو کتنے ہوں گے؟ تو وہ تقاطو قوائم کا وہ 4 اجزاء ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور پس اقل الجسم جو ہے وہ 8 اجزاء سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ تاں بننا ہے، ذرا دھیان رکھیا جائے. پس رکھی جائے گی جز کے جنب میں، پھر رکھی جائے گی جز ان دونوں کے ملتقا پر ایک جانب میں، اور ایک جز ان دونوں کے ملتقا پر دوسری مقابل جانب میں. او کوگو ایک دانہ رکھیا باجرے دا، نال دوسرا رکھیا، ایک انہاں دے اس پاسے جوڑ چ رکھیا، ایک انہاں دے اس پاسے رکھیا. یہ تو سطح بن گئی. کی بن گئی؟ اندے وچ طول تے عرض تا نکل سکتا ہے. جیڑا خط پہلے میں طول عمق کوئی نہیں آندا، ان اتے 4 ہور رکھنے نے تاکہ عمق بنے. سنیں جی. تو پس رکھے جائیں گے، کدھر گیا؟ بس رکھی جائے گی جز بے جنبن جز ثم یودا ہو. یہ تو ہو گیا نا جی. بے علا ملتقاؤ جان، اچھا من جانب و جز ان علا ملتقاہما من الجانب المقابل لہو. اسی طرح دوسری جانب ان کے ملتقا پر اور رکھیں گے جی. پس حاصل ہو جائے گی سطح ذو بودین متقاطعین کس پر؟ یہ تو پہلے 4 ہو گئے نا. پھر رکھے جائیں گے 4 اجزاء ان 4 کے اوپر. پس اب حاصل ہوگا بود جو متقاطع ہوگا ہر ایک کے لیے بودین سے قوائم پر. ذہن جو نقشہ ہے کونی ہے 4 جزاں نے، انہاں وچ طول عرض بن گیا ہے، عمق نہیں بنیا کیونکہ جز لا یتجزا ہے. ان کے اوپر 4 جزیں جب اوپر اور رکھیں گے نا تو اب 2 جزیں اوپر نیچے ہوں گے تو عمق بن گیا ہے. تو اب یہ جو ہے نا اس طرف بھی اس طرف بھی زوایا قیمہ پر تقاطو ہو سکتا ہے، اندر سے باہر، اوپر سے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے جی. کوئی مشکل نہیں ہے، دھیان کرو تے. لیکن چونکہ وہ اتوں جز لا یتجزا دے ہیں کو نا نکے نکے ذرے لیا کے تو پھر خوردبینہ بھی چاہیے نے. اس واسطے باجرے دے دانے مثال طور تے شٹالا اس تو بریک ہے. ایک دانہ ایتھے، ایک ایتھے، ایک انہاں دے جوڑ چ ایتھے، ایک ایتھے، 4 انہاں دے اوتے. تے انہاں وچ طول عرض عمق نکلا ہے. دونوں پاسے تقاطو ایک زوایا قیمہ پر. کس پر؟ زوایا قیمہ پر تقاطو ہے جی. سمجھے ہی؟ وہ سمجھانے واسطے نا کوئی بھی سطح ہے نا، کوئی بھی جیڑی موٹی ہے، اجویا موٹی ہے، تسی ان دے وچ اے خط نا اتوں تسی سیدھا خط پار گزار دیو، 4 زاویے کیمے بن گئے. تسی انہاں دے تھلوں سوئی اتاں کٹ دیو باہر اس جوڑ وچوں سیدھی اتے ہیں تے تھلے والے پاسے بھی 2 خط کھچ دیو، سوئی ادھی اتے تے ادھی تھلے. یہ جڑی سوئی اتے وے اس سوئی دے بھی تے چواں کونے زاویے کیمے ہیں کہ نہیں تے پرلے پاسے بھی ہیں. دونوں پاسے 4 عہدے تے 4 عہدے جی جی. سمجھتے پہ جی اے گل جی. اچھا جی. ثم علم، یہ تو 3 قول آ گئے نہیں. یہ سنیں پھر جان اس بات کو کہ اونا کتاب کھولو نا، اور جتنے لکھا نا لیتحقق الابعاد الثلاثہ کی ادھر آشے ویکھے جی. وہ 3 وہ صرف گل ہوئی ہے، وہ تھوڑے لفظ اور جے پہنچ گئے اتنے. لیتحقق الابعاد الثلاثہ علی سبیل الفرض
बाईं तौर के रखी जाएगी एक जुज़ पहले, फिर रखी जाएगी उसके जंब में दूसरी जुज़ मुत्तसिलन, तो हासिल हो गया कि नहीं होया। बस अगर रखी जाए कि जुज़ आखिर तो जुज़ ऐन के बेजंबे आहदिल जुज़ ऐन मौजूऐन अव्वल जो रखिए ने उन्होंने तो जोड़ इधे रखो तो भावें इधे रखो मुत्तसिलन भी, तो अब हासिल हो जाएगी एक जानब में ख़त से कि नहीं होगी। ऐ शाबाश है जी। बहाज़ल जुज़ुल मौजू, ये जो जुज़ तीसरी रखी गई है, अगर इसको फ़र्ज़ करें ऊपर उसके जो रखी गई है मुत्तसिल भी, तो फिर हासिल हो जाएगा। अगर उन्होंने जोड़ दे उत्ते रख दो तो फिर विचों उमक भी निकल आवेगा जी, समझे। बस जुज़ मौजू सालिस जब के है सबब किसका, एक एतबार से, और सबब उमक का, तो एतबार किया गया ये तीसरी जुज़ हासिल कराने वाली है अर्ज़ को भी उमक को भी किलैहिमा भी आ फ़र्ज़ कीता बे ना रखिए थले तो हुण की होया, तो जो उत्ते रखिए तो उमक बन गए। इसलिए इस तीसरी जुज़ की वजह से कहा कि जिस्म पूरा हो गया। होया तेरा जिस्म पूरा को कौन लुकमान हला। ए दूजा कौल 8 जुज़ां वाले जी जी, एक पढ़ मन कर फिर तुम इलम दसदा। और बाज़ के नज़दीक जिस्म मुरक्कब होता है 8 अज्ज़ा से ताकि मुतहक्कक हो जाए। अब आदे सलासा का तकातो ज़वाया कैमा पर जी, और बाज़ के नज़दीक और किधे गया 1000 नंबर रहने वाला जी। बाज़ के नज़दीक जिस्म मुरक्कब होता है 8 अज्ज़ा से ताकि मुतहक्कक हो जाए अबादे सलासा का तकातो ज़वाया क़ायमा पर। आगे समझे ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੁਮਾ ਆਲਮ ਦਿਸਦਾ ਪਈ या को गल समझ आ गई जी कि कोई नहीं खाने च पई आड़े 3 कौल आए ने। अच्छा सुम्मा आलम जान इस बात को कि शारे ने इक्तिफा किया है बाज़ अकवाल के साथ, 3 नकल कीते ने, यहाँ अकवाल उखर भी है जी। एक उनका कौल है अबुल हुज़ैल अल अल्लाफ मिनल मुतज़िला का, वो कहता है कि अकल अज्ज़ा जिस्म के कितने हों 6 होने चाहिए, 6 से कम नहीं होता, क्योंकि जब रखा हमने 4 अज्ज़ा के मुल्तका पर, वो 4 के जिनको ज़िक्र किया किसने, जुज़अन एक जुज़ एक जानब से और एक जुज़ दूसरी जानब से, तो हासिल हो गया इन 2 जुज़ों से बोध सालिस मुतकाते अलल कवाइम लिल बोदैन हासिलैन मिनल अरबा। अब ये जो 4 जोड़े हैं ना, इन चारों के दरम्यान एक जोड़ है कि कोई नहीं, जिथे जुड़े ने वो आंदा एक इधर रखना है तो कोई दूजे पासे रखना है, तो हुण वो बोध भी निकला है। चलो 6 काफ़ी ने की ने 6 काफ़ी ने। तूल अर्ज़ उमक निकला है, तूल अर्ज़ पहले सी जिसले इधर उत्ते के रखी तो थले रखी तो की निकला है, उमक निकला है जी, तो तकातो भी निकला है जी, समझे। अच्छा जी अरबा से ये जरा ना कितना हो गया, एक कौल जी, ओ होर कौल हद हुआ सानी हा कौल है साहब मवाकिफ़ का, उन्होंने कहा है कि काफ़ी है कितने, और तौज़ी उनकी ये है कि रखा जाएगा एक जुज़ को एक जुज़ के साथ तो हासिल हो जाएगा, और बाब जंब सानी और सानी के जंब में सालिस उन्हें तो जोड़ तो नहीं रखना, उस कल्ले के जंब ए 2 रखे ने ना, तो तीसरा एस दूसरी दे ऐदे या ऐदे रखना है, जोड़ तो नहीं। अच्छा बाब जंब सानी सालिस रखना है, हासिल हो जाएगा उससे अर्ज़ जो मुतकाते है, मुकाते है किसके लिए, तूल के लिए, कायमा पर, और रखा जाएगा सानी पर, व यूदा वाला सानी राबे इसके ऊपर रखेंगे तीसरे जी चौथे को, तो पास हासिल हो जाएगा उमक जो मुकाते है हर एक के लिए बोध इनसे किस पर, और हो जाएगी जुज़ सानी मुश्तरक 3 बोधों के दरमियान। ए देखो एक दाना रखा बाजरे का नाल दूसरा रखा
تیسرا جڑا ہے نا اس دوسرے دے ایدے یا ایدے رکھنا ہے, جوڑ تے نہیں رکھنا ان دے نال. تے پھر کنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے کہ تے چوتھا انہاں دے اُتے رکھنا ہے. اے جڑا دوسرا ہے نا ان دے اُتے رکھنا ہے جی. اب یہ 4 جزے ہیں, اب چاروں سے سارے بود اور زوایا قائمہ بھی ہو گئے ہیں جی, سارے حاصل ہو گئے ہیں جی. سمجھے ہی؟ اے شاباش. اب یہ جو ثانی ہے نا اے دوسرا دانا ایک کہندے جنب نالے ایتھے عرض نکلا ہے, ایک کہندے اُتے وے ایتھوں عمق نکلا ہے. پہلو 2 جوڑے نے طول جیڑا اندے نال رکھیا ہے عرض, اندے اُتے رکھیا ہے تے عمق. آ جڑا دوسرے جوز ہے نا اندے نال سارے حاصل ہو گئے ہیں. کون؟ طول بھی, عرض بھی تے عمق بھی. اے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثالث قول ہے نظام معتزلی کا. اس نے نظام کیا ہے کہ جسم نہیں مرکب ہوتا مگر اجزاء غیر متناہیہ جو جسم کے اندر موجودہ بالفعل ہے ان سے مرکب ہے, وہ گنے نہیں جا سکتے. سنیں جی, اس پر اعتراض کیا ہے سید مذہب دے ابو حذیل اللاف نے. اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہو کہ ہر جسم جو ہے وہ مرکب ہے اجزاء جو اس میں موجودہ بالفعل ہے, تو لازم آئے گی تجھ کو یہ کہ نہ تقاطع کرے, قطع کرے متحرک مسافت قطع. جو متحرک ہے نا وہ کبھی بھی مسافت طے نہ کر سکے, اس لیے کہ نہیں متحقق ہوگا مسافت کا قطع مگر بعد نصفہا, اور نہیں متحقق ہوگا قطع اس کے نصف کا مگر بعد قطع اس کے نصف کے بہلم جرن. اور تیرا قول تو تقاضا کرتا ہے کہ نہیں ختم ہوں گے نصف الا نہایا, اس لیے کہ یہ تو اجزاء ہی اس کے غیر متناہی ہیں, یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے. تو پس نہیں ممکن قطع کرنا مسافت کا مگر زمانے غیر متناہی میں, زمانے اے شابہ سے. پس نکالا ہے نظام نے قول بالطفرہ فوراً. اس نے کہا جی کہ متحرک قطع کرتا ہے مسافت کو بغیر اس کے کہ محاذی ہوں اس کے بعض اجزاء بعض کے, اور حق یہ ہے کہ اس کا بطلان بدی ہے کہ ہر جسم اتنے اجزاء سے مرکب ہے جو غیر متناہی. یہ غلط ہے جی, سمجھ گئے؟ تو اس طرح یہ کتنے قول کتاب میں آ گئے, اور 3 قول یہ آ گئے کہ جسم کس سے مرکب ہے. وہ دوجے تو پرلے پاس ہنستے پہننا بھی اسی آنا مان لو حجولے سورت سے کیوں مان لیے مرنے ہو تُسے جہنم میں جانا ہے, سانو پٹھا راہ بکھاندے ہو جی بے جان قدیم ہے تو من کے پٹھے پاسے جی. کو گل سمجھی اگاں اور دھیان کرے وہ نکیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ولیسا هذا نزاعا لفظيا راجعا الى الاصطلاح حتی يدفع بان لكل احد دنو ان یصطلح علی ما شاء. شارح صاحب فرماتے ہیں یہ جو نزاع ہو گیا ہے نا کہ جسم کتنے سے مرکب ہے, ایک ہوتا ہے نزاع لفظی. کیا نزاع لفظی؟ وہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی لغت اپنی اپنی اصطلاح, تو اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نزاع مانوی. کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز پر جھگڑا ہو. تو یہ نزاع کون سا ہے؟ جسم کتنے اجزاء سے مرکب ہے. شارح صاحب فرماتے ہیں یہ نزاع لفظی نہیں ہے کہ جس کو ہم اصطلاح کی طرف لوٹا دیں حتیٰ کہ جواب ہو جائے جی کہ ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہے اور اصطلاحوں پر تو اعتراض نہیں ہو سکتے. یہ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ نزاع مانوی ہے. کیا جی؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو نزاع ہے نا کہ جسم کتنے اجزاء سے مرکب ہے, یہ نزاع لفظی نہیں ہے جو کہ لوٹتا ہے کدھر؟ اصطلاح اپنی اپنی کہ جواب دیا جائے گا جی ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاح جو چاہے اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے. یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ نزاع مانوی ہے. سنیں اگو پڑھنا بل ہوا نزاع فی ان المعنى الذي بدیا لفظ الجسم
بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا؟ بلکہ یہ نزاع اس مسئلے میں ہے لفظ جسم، لفظ جس شے پر بولا جاتا ہے اس کے لیے کتنے اجزاء کا ہونا ضروری ہے، اندے میں جھگڑا ہے۔ بعض نے آکھا 2، بعض نے آکھا 3، بعض نے آکھا 8 اور باقی بھی قول ہے 6 والا بھی، سنیں جی کہ اجزاء غیر متعدد۔ تو یہ نزاع کس میں ہوا؟ اس معنی میں کہ لفظ جسم جس شے پر وہ کتنے اجزاء سے کم از کم مرکب ہو تو اس کو جسم کہہ سکتے ہیں، اس میں جھگڑا ہے جی۔ کیا کہہ بھائی؟ بلکہ یہ جھگڑا جو ہے یہ نزاع مانوی ہے، مانوی ہے، یعنی نزاع اس چیز میں ہے کہ لفظ جس شے پر بولا جاتا ہے وہ شے کتنے اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے، کتنے اجزاء ہوں تو ہم اس کو کیا کہہ سکیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ آگے سمجھے ہوں ادھر دیکھو وَلَيْسَ هَذَا نزان لفظین جو راجے ہو کدھر بائیں طور کے اصطلاح بنائی بعض نے کہ عقل جسم 2 جز ہیں، بعض نے بنائی کہ 8 ہیں، کہ یوں کہیں جی ان کی اپنی اپنی اصطلاح ہے، حتیٰ کہ جواب دیا جائے، دفع کیا جائے یعنی نزاع کو کہ بائیں طور کے ہر ایک کے لیے اصطلاح جس کے ساتھ وہ، تو لہٰذا پس نہیں مانا نزاع کے لیے، کیونکہ ان کے امثال مشہورہ سے ایک جملہ جے وہ پچھو 50 باری پڑھا جے لا مناقشہ فی الاصطلاح، سنیا کون سنیا گے کہ اصطلاح میں جھگڑے نہیں ہوتے، وہ اپنی اپنی اصطلاح ہے جی، سنیے نا جی، تو اصطلاح میں جھگڑے نہیں ہوتے جی۔ تو کہتے ہیں یہ جو کہا ہے نا علامہ نے کہ یہ نزاع لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے، کہتے ہیں شاید کہ یہ چونڈی وڈی ہے صاحب مواقف نوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جی، ایک گل آخو بھائی جسم مرکب ہے بس گل ختم، اجزاء کرو۔ اچھا جی، بلکہ یہ نزاع ہے اس معنی میں وہ معنی کہ وضع کیا گیا لفظ جسم جس کے کہ کیا وہ معنی کافی ہے اس میں ترکیب 2 اجزاء سے یا کہ آگے سمجھے، اصل اس میں جھگڑا ہے۔ تو یہ نزاع معنوی ہے کہ جس شے پر جسم بولنا ہے، لفظ جسم بولنا ہے کہ یہ جسم ہے، وہ کتنے اجزاء سے مرکب ہونا چاہیے، اس میں جھگڑا ہے جی۔ سنیں جی اے شاباش ہے، تو پس اس پر ہو گئے یا ہو گیا یہ نزاع جو لائق ہے اس کے کہ اس میں کیا کی جائے، کس میں علم معقول میں، یعنی یہ اس میں جو سمجھا جائے توجہ کرا جائے۔ اور اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کے نزاع کا حاصل اس وقت یہ ہے کہ لفظ جسم علی ای مرکب، لفظ جسم جس مرکب پر بھی بولا جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں شک کہ یہ کیا ہے بھائی جتنے جو بھی بنائیں گے اس پر لفظ جسم بولا جائے گا، 8 والے بنائیں تو ان کا بھی، 2 والے ان کا بھی، 3 والے ان کا بھی، تو یہ لفظی بن گیا کہ تو اس کا جواب ہے کہ نزاع تیار کرا جائے، نزاع لفظی 2 قسم ہوتا ہے کی نزاع لفظی 2 قسم ہے، ایک وہ جو لوٹتا ہے کدھر اپنی اپنی اصطلاح، مثلا نحات نے یہ کہا کہ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے، اور منطقیوں کا قول کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو مقترن ہے۔ اب ناویوں کا جو کلمے کی تعریف ہے وہ تینوں پر سچی ہے، منطقیوں کے جو کلمے کی تعریف ہے یہ فعل پر سچی ہے، تو یہ صرف فعل کو کلمہ کہتے ہیں، سنیں جی۔ اور نہیں فائدہ ہے اس نزاع میں، کوئی اپنی اپنی اصطلاح وہ منطقیاں دی ہے ناویاں دی، بس دوسری ہوتی ہے نزاع لفظی وہ جو لوٹے کدھر سنیں جی، جیسا کہ بعد والوں کا خلاف اس مسئلے میں کہ صحابی کون ہوتا ہے، کہ صحابی وہ ہے رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو صحبت نصیب ہے ایک ساتھ، وہ بھی صحابی ہے، بعض نے کہا نہیں مدت ہے، آگے سمجھے، تو یہ بھی ہے تو لفظی نزاع ہے کہ صحابی کون ہے، لیکن یہ نزاع مفید ہے، سنیں جی۔ جو مدت طویلہ کے قائل ہیں
ان کے نزدیک جن کو ایک لفظ حاصل ہے وہ اس معنی میں صحابی نہیں جن کو مدت طویلہ حاصل ہے جی۔ اور یہ جو نزاع یہ مفید ہے، اور بساؤ کا تو واقعہ ہوتا ہے کس میں؟ ہاں، اور اسی سے ہے نزاع علماء کا جسم میں کہ جسم کتنے اجزاء سے مرکب ہے۔ پس شارع نے بعض نفی کی اس کے لفظی ہونے کی، جو لوٹے کدھر؟ اصطلاح کی طرف لوٹے۔ اچھا جی، باقی رہ گئی یہاں ایک گل بحث، وہ یہ کہ بعض معاشیوں نے قصد کیا، پیچھے تھے نا، بے شارع نے کہا یہ نزاع لفظی نہیں ہے، صاحب مواقف نے کہا یہ نزاع، تو وہ بعض معاشیوں نے دونوں کو جوڑ کر نہ، جس طرح ہوتا ہے کہ بھی ان دو اماموں کے قولوں میں ایک تطبیق یہ ہے، تو بعض والے تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں لڑائی ختم ہو جائے، کہ کوشش انہوں نے قصد کیا تطبیق کا دونوں کلاموں کے درمیان، مواقف کی کلام کیڑا کہ یہ نزاع لفظی ہے، اور شارع کے کلام کی یہ نزاع معنوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ثابت کیا صاحب مواقف نے نزاع بالمعنی ثانی، اور بھئی کیڑا معنی ثانی؟ عرف کا، اور نفی کی شارع نے نزاع معنوی کی اول کے اعتبار سے، کو وہ اول نہیں ہے، اور کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مواقف کی جو کلام ہے وہ تو صریح ہے کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے، اور شارع کی کلام ناظر اس بات کی طرف کہ اس نزاع یہ مفید ہے، مگر یوں کہا جائے کہ صاحب مواقف کی مراد یہ ہے کہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے جی، تو پھر یہ جوڑ سکتا ہے جو سمجھ گئے ہیں، اور نہیں ہے یہ نزاع لفظی جو لوٹے اصطلاح کی طرف، کس کی طرف؟ اے مطلب وہ مثال طور ایک علاقے اے مجھ نا، ایک علاقے انہوں آندے نے بحث، دوسرے علاقے روٹی نو بحث آندے نے، اپنے اپنی اصطلاح دے وچ کیڑا جھگڑا ہے جی، کس کو مناظرہ کرنا ہے جی، اصطلاح ہے اپنی جی، اس علاقے میں اس شے نو اے آندے نے، دوسرے علاقے میں اس لفظ بول کے معنی اے مراد لیندے نے، تو کوئی عرض نہیں جی، اے شاباش جی، وہ سمجھے ہی بس جویں آ بولی فضیل دے علاقے کھیر جیڑی ہے نا وہ ہوندی جیڑی چولا میں جو دودھ پا کے پکائی جاندی ہے جی، تے لئیے دے علاقے میں کھیر ہوندا جیڑا تھڑا جو کڈ کے باہر بالٹی چ پایا ہے جی، تو ہن کوئی عرض نہیں، انہاں دی لفظ کھیر اس علاقے بولیا جائے گا تو جڑا دودھ انہوں کہاں گے، ادھر ہوئے گا تو جڑی چاولوں دی پکی انہوں کہاں گے، تو کوئی اس سے جھگڑا نہیں ہے گا جی، اے مطلب ہے، اور نہیں ہے یہ نزاع لفظی جو راجع ہو اصطلاح کی طرف، حتیٰ کہ دفع کیا جائے اس نزاع کو، اس کو جواب دیا جائے بائیں طور کہ ہر ایک کے جائزہ، ہر ایک کے لیے یہ کہ اصطلاح بنائے اس پر کہ جو چاہے، بلکہ وہ نزاع ہے، اور نزاع معنوی نزاع ہے اس مسئلے میں کہ معنی وہ معنی وضع کیا گیا لفظ جسم جس معنی کے مقابلے میں کیا کافی ہے اس معنی میں ترکیب جزئین سے، یا کہ کافی نہیں چوکھے ہونے چاہیے دینے جی، ہاں جی، اور نہیں یہ نزاع لفظی جو لوٹے اصطلاح کی طرف، حتیٰ کہ جواب دیا جائے وہی طور پر کہ جائز ہے کے لیے یہ کہ پڑھنا تو میں تو حاضر نہ جائے جو چاہے، بلکہ یہ نزاع اس بات میں ہے کہ معنی وہ معنی جو وضع کیا گیا لفظ جسم، اس معنی کے مقابلہ میں کیا کافی ہے، اس معنی میں ترکیب جو ذہن سے یا نہیں کافی۔